تو اب آپ مان رہے ہو کہ ابلیس حاضر ناظر ہے اور نبی کو آپ حاضر ناظر نہیں مان رہے. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں نا بھائی, شیطان پر تو اس کا عقیدہ ہے, کیا بات ہے. شیطان پر تو اس کا عقیدہ ہے. بات سنیں, شیطان پر تو تیرا عقیدہ ہے, کھلا دشمن ہے, جو سب کو گمراہ کرتا ہے, لیکن نبی پر تیرا عقیدہ نہیں ہے. کیا بات. افسوس ہے مجھے دوست ہے جو رہنما ہے, رہتا ہے اس کا. چلو یہ تو دنیاوی باتیں ہو گئی. السلام علیکم جی. دھیان بیٹے کے شوز لینے آئے ہیں اور ہمیں ایک جاہل مل گیا شوز. بھائی بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے کہ غلام حاضر ناظر ہے, تو جو ان کا مالک ہے کیا وہ مالک حاضر ناظر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. اب حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا. بے شک. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ سارے اس طرح حضور کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک حاضر ناظر ہیں, ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. عقل جنوں میں داستے دینا لیکن انہیں مننا پھر بھی نہیں ہے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. جی جی بے ٹھیک شک. ہے, میں مانتا ہوں. تو یہ بتائیں مجھے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ وہ کیسے اور کیوں, مجھے اس کا تھوڑا سا سمجھا دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. کیسے والی بات تو ٹھیک ہے, یہ کیوں کہ کیا مطلب ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ آپ مجھے سمجھائیں, مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں, میرے مائنڈ میں یہ بات ہو. ان کے ذہن میں بات بٹھائے نا, دیکھو نا سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھانا ایک اچھی اچھا بات. آپ یہ پوچھ رہے کہ حضور پاک حاضر ناظر کیسے ہیں؟ کیسے قرآن و حدیث کے حوالے سے مجھے کچھ سمجھائیں, اچھا میں مطمئن ہو جاؤں. آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور پاک حاضر ناظر کیسے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے, بتاؤ مجھے. حاضر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہو, اور ناظر کا مطلب ہے کہ انکل جی جو نظر کے سامنے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ کہ ابلیس شیطان حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ صاف ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے. صاف سے آپ سے گناہ, ہم سے گناہ کراتا ہے تو وہ حاضر ناظر ہے. تو اب آپ مان رہے ہو کہ ابلیس حاضر ناظر ہے اور نبی کو آپ حاضر ناظر نہیں مان رہے. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں نا بھائی, شیطان پر تو اس کا عقیدہ ہے. کیا بات ہے. شیطان پر تو اس کا عقیدہ ہے. بات سنیں, شیطان پر تو تیرا عقیدہ ہے, کھلا دشمن ہے, جو سب کو گمراہ کرتا ہے, لیکن نبی پر تیرا عقیدہ نہیں ہے. افسوس ہے مجھے. دوست ہے جو رہنما ہے, رہتا ہے اس کا. چلو یہ تو دنیاوی باتیں ہو گئی کہ سب کو پتہ ہے. مجھے یہ قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, حدیث کے حوالے. قرآن کے حوالے سے آپ کو بتائیں بھائی. ویسے پہلے یہ پوچھ لو نہیں, اگر آپ کو جواب آپ دے نے دیا بتا دیا تو آپ ہمیں کیا دیں گے بتائیں. کیا آپ پھر کیسے مانیں گے؟ ہاں کیسے؟ یار میں مطمئن ہو گیا. نہیں, پھر مسلمان ہو جائیں گا. میں شوز لکھ دوں صاف ظاہر ہے, الحمدللہ میں پہلے مسلمان ہوں. نہیں سبھی مسلمان ہیں. نہیں, جس کے دل میں یہ بات ہو نا. نہیں میری بات سنو, میری بات سنو. اگر میں نے آپ کو صحیح سے جواب دے دیا, آپ کو مطمئن کر دیا, آپ جواب دیں, ان کو جواب دیں. میری بات سنیں. قرآن مجید سے آپ کو میں بتاتا ہوں. حضور, میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک حاضر ناظر ہیں, ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. عقل جنوں میں داستے دینا لیکن انہیں مننا پھر بھی نہیں ہے. آپ بتائیں. ہاں جی, آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ ہمارے یہاں پہ ادھر دو فرشتے بیٹھے ہیں, پتا ہے نا. قرآن مجید میں ہے انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین. یہاں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں, ادھر والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے, ادھر والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. تو اب یہ دو فرشتے حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مانتے ہو کہ یہ حاضر ناظر ہیں؟ حاضر ناظر ہیں, صاف ظاہر ہے حاضر ناظر ہیں. تو یہ ایک نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک گناہ لکھ رہا ہے. تو اب یہ حضور کے غلام ہیں, فرشتے حضور کے غلام ہیں, اور آپ ان کو حاضر ناظر مان رہے ہو. آپ کو کیا یہ نظر آتے ہیں فرشتے؟ نہیں. لیکن آپ حاضر ناظر مان رہے ہو. بے شک. تو جب یہ فرشتے حضور کے غلام ہیں, تو جب انکل غلام کی یہ شان ہے کہ غلام حاضر ناظر ہے, تو جو ان کا مالک ہے کیا وہ مالک حاضر ناظر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. یہ ذہن کی سمجھ آئی ہے میری بات اچھا, کی؟ یہ تو آپ نے ویسے سمجھایا نا ان کو. آپ ان کو قرآنی الفاظ ہے جو یہ نہیں, بات- حدیث ہاں, حدیث قرآن کے اور حوالے حدیث سے. کے حوالے چلو میں آپ کو حدیث سے اگر میں حدیث سے سمجھا تو دیتا ہوں بھائی نے, لیکن مننا نہیں ہے. میں تو پہلے کہہ رہے ہیں. چلو سناؤ, میری مرضی. میرے نبی نے فرمایا ہے
ان اللہ قد رفعنی الدنیا فانظر الیہا، فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب حضور پاک حاضر ناظر ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا ہمیں. حاضر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہو. بے شک. تو اب حضور پاس ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. بے شک بے شک. بھائی ابھی بھی آپ کا سمجھ نہیں آئی. ایک اور حدیث سنا دیں نا. چلو قرآن بھی ہو گیا, ایک حدیث سن دی, اس کے علاوہ کوئی ایک اور سنا دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. انہیں مطمئن پھر بھی نہیں ہونا. چلو ایک اور سناؤ. میں مان رہا ہوں. ایک اور. ہاں یہ بات نا, یہ میں آپ کو اس پر 1000 دلیلیں دے سکتا ہوں. میری بات سنیں. آپ تو صرف ایک کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی, نبی نے فرمایا ہے من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا. کیا بات. حضور پاک نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جو شخص نا 2 بیٹیوں کا نکاح کرے گا یا بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے گا, ان کی اچھی تربیت کرے گا, فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا. کیا بات. حضور نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا, ایسے میرے ساتھ ہوگا, بالکل جڑا ہوا ہوگا. صحابی کہتے ہیں کہ وَضَمَّ أَصْحَابِيَهُ, حضور نے انگلیوں کو آپس میں ملا دیا اور فرمایا کہ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا, ایسے جڑا ہوا ہوگا. تو اب بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا کی ہوگی. بے شک. بتاؤ مجھے کتنے, اندازہ لگا. لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے. بہت ہے. بے شک. اگر کروڑوں میں نہیں تو انکل لاکھوں میں ضرور نکل آئیں گے. لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرور نکل آئیں گے. بے شک. تو اب حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہوگا. بے شک. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ سارے اس طرح حضور کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. بے شک. کیا بتاؤ بات. مجھے. کیا بات. صاحب زیر ان کی نسبت پہ چلیں گے تو کیا بات. او بھائی بدبخت ہیں وہ لوگ جو نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا, اب ایک وقت میں تو حضور کے ساتھ 3 بندے ہو سکتے ہیں. ایک دائیں طرف ہو جائے گا, ایک بائیں طرف ہو جائے گا, ایک پیچھے ہو جائے گا, آگے تو ادبن کوئی چل نہیں سکتا نا سرکار کے. تو اب ایک وقت میں حضور کے ساتھ 3 بندے ہو سکتے ہیں, اور جو آئیں گے وہ تو ان سائیڈ والے تینوں کے ساتھ لگتے جائیں گے نا, سرکار کے ساتھ تو نہیں ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی بیٹی کی اچھی تربیت کی وہ میرے ساتھ کل قیامت والے دن ایسے جڑا ہوگا. کیا بات ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ سارے جنہوں نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی وہ اس طرح حضور کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سرکار نے فرمایا, بات کو سننا, سرکار نے فرمایا کہ تم ہزاروں کی بات کرتے ہو, تم ہزاروں کی بات کرتے ہو, اگر تم اربوں بھی ہو جاؤ نا تو کل قیامت کے دن میرا ہر غلام یہ سمجھے گا کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ پھر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سمجھ آئی ہے آپ کو. چلو میری ایک اور بات بھی سن لو. کیا بات. آپ دیکھو بھائی کہ اب ایک وقت میں کوئی پاکستان میں مر رہا ہے, کوئی سعودی عرب میں مر رہا ہے, کوئی افغانستان میں مر رہا ہے, کوئی لاہور میں مر رہا ہے, کوئی کراچی میں مر رہا ہے. ایک ہی وقت میں کتنے لوگ قبروں میں اتارے جا رہے ہیں. تو جب قبر میں تیسرا سوال ہونا ہے تو ہر غلام سرکار کا ہر امتی یہ دیکھتا ہے کہ سرکار میرے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو اب جو نبی, انکل جی, جو نبی زمین کے اندر ہر مرنے والے کے سامنے حاضر و ناظر ہو سکتا ہے, کیا وہ نبی زمین کے اوپر حاضر ناظر نہیں ہوگا. کیا بات ہے. کیا ہیلو بھائی ادھر بیٹھو. کدھر ہے؟ آپ کون سی چیز لے رہے تھے؟ ہم شوز اس لے کے رہے پیسے ہیں. دے کے جانے ہیں شوز کے. جتنے میں لا کے دیتا ہوں. چلو لا کے دینا, اسی لین لگے تو لے کے پیسے دے کے جاؤ نا. بھائی آپ یہ تو ادھر دیکھو, آپ یہ تو ایک دلیل کی بات کر رہے ہو نا, میں آپ کو اس پر 1000 دلیلیں دے سکتا بتا دینا ان کو. میں کیا نماز بات. پڑھتے ہیں, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ مان ہوں. ہاں بے جی. شک. بے شک. کوئی کدھر جا رہے ہو؟ پڑھتے ہیں نا بھائی جان. ڈر میں گئے ہو, لا کے کدھر دوں جا گا رہے آپ کو. ہو؟ ٹھیک ہے, کدھر جا رہے ہو؟ میں لا کے دوں گا. کہاں لا کے کب لا کے جو دو؟ چیز ہونے دے کہ دے کے جاؤ نا. میں آتا ہوں, پیسے دے کے آتا ہوں. پیسے دے کے آتا پیسے ہوں. لے کے آتا ہوں. بس وہ ڈر گئی. اور ڈر گئی. بس
ٹھیک لائی تھی گی. یہ ساتھ نہیں. السلام علیکم جی. دھیان بیٹے کے شوز لینے آئے ہیں اور ہمیں ایک جاہل مل گیا. شوز دکھائیں. دھیان بیٹے نے جو شوز لیے نہیں جو شوز دھیان بیٹے نے لیے, دھیان بیٹے کے یہ شوز لینے آئے ہیں. ایک جاہل مل گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتا ہے اور حضور پاک کو نہیں مانتا, لیکن دھیان بیٹے نے اس کی بولتی بند کر دی ہے. نکل گیا یہاں سے نا, تو دم دبا کے نکل گیا یہاں سے. تو جو حضور پاک ہمارے نبی پاک ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, ہمارے لیے سب کچھ ہے. بھائی دکاندار بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے تھے ویڈیو میں کہ وہ کیسے نکلا ہے, بھاگا ہے. کیویں بھائی جان نکلے کہ نہیں؟ تو بات بالکل مان کے نکلا ہے. مان کے نکلا ہے. دھیان بیٹے نے دل سے نہیں مانا ہوگا, وہ دل سے نہیں مانا ہوگا, دل سے نہیں مانتا. جس سے دل نکل گیا, دل سے جو بات نکل گئی نا, جب تک حضور کے دل میں محبت نہیں ہوتی نا, حضور کے بارے میں شک ہو, کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بے شک نماز نہیں ہوتی. یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس میں مان رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہے. یا ایو نبیو پڑھتے ہیں نا, اس میں مانتے ہیں. نہیں پتا نا جی بالکل. جو نماز یہ پڑھ رہے ہیں اس میں مان رہے ہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں. بے شک بے شک. نماز نہیں ہوتی اس وقت تک, لیکن وہ اس استاد نے جو علماء نے ان کو بتایا ہے نا کہ بھئی یہ یہاں پہ یہ آپ مان رہے ہو, اس کے باہر آپ بحث کر رہے ہو نماز سے باہر, کیونکہ علم نہیں ہے. جی بے شک بے ایک شک. عام آدمی مفتی مولا بن گیا چھوٹا سا 14ویں صدی کا. جی بے شک 14ویں صدی کا نا, پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی. بے شک. پہلے تو لوگ نام سن کے پتہ نہیں کیا کیا قربان ہو جاتے تھے, کام چھوڑ دیتے تھے. اب تو یہ بات ہی نہیں ہے. بے شک. اب تو اچھا ہم دھیان اپنی بیٹا بات کریں شوز کہ ان کون کا سے نام آ پسند جائے تو آئے؟ ہم اپنا کام نہیں شوز چھوڑتے. یہ والے لیے ہیں. اب بھائیوں نے بتانا ہے کہ کیسے شوز ہیں. شوز شوز چیک کریں. یہ دیکھیں, دیے ہم نے بھائی کو یہ کی قسم کا. سپورٹڈ ہے ہاں بالکل امپورٹنٹ. اور جو لینے والا ہے وہ تو اعلیٰ قسم کا سر. یہ جوتا کیا ہے, جوتا کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لینے والا بھی برانڈ ہے اور شوز بھی برانڈ ہے. نہیں وہ برانڈ سے بھی اوپر ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں جی, یہ ہمارے شہر میں بڑی شاپ ہے ان کی. یہ یہ دیکھیں. اللہ کی دی ہوئی عطا ہے ان کو. جی بے شک بے شک. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی. جی بے شک. یہ حضور کی محبت ہے جو یہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. بے شک بے شک. اور یہ الحمدللہ ہمارے مسلک کے ہیں, بریلوی ہیں, حضور کو چاہنے والے ہیں. کیا بات. یہ ہمارے جوید بھائی ہیں جی. یہی تو اور یہ شاپ ہے الحمدللہ. حضور کا صدقہ برکتیں. ان کی چھوٹی سی دکان تھی, الحمدللہ آج بڑی دکان ہے. یہ ہے ابھی دے دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس میں شادی بھی ہے.